السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 77 دن اور 150 لوگوں کی موت۔ منی پور تشدد پر خاموش رہنے والے وزیر اعظم کو آج آخرکار اپنی زبان کھولنی پڑی ہے۔ انہوں نے آج جا کر کہا ہے کہ منی پور میں لڑکیوں کی برہنہ پریڈ نے 140 کروڑ ہندوستانیوں کو شرمسار کر دیا ہے اور قانون کسی قصوروار کو نہیں بخشے گا۔ یہ بیان وزیر اعظم مودی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اتنے دنوں بعد وزیر اعظم مودی نے زبان کھول لی ہے، کیونکہ آج بھی اگر وہ زبان نہیں کھولتے تو شاید انہیں کوئی انسان سمجھنے کی بھی غلطی کرتا۔ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ہجوم خواتین کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھما رہا ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس وقت کار میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ لڑکیوں کے بھائی اور باپ کا قتل کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر اپنے کپڑے نہیں اتارے تو تمہیں بھی مار دیا جائے گا، اور 2 ماہ بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی کہ 2 ماہ کی کوششوں کے بعد صرف ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہاں کس طریقے کا راج چل رہا ہے۔ دراصل واقعہ مئی کا ہے، جب وزیر اعظم مودی کرناٹک کے انتخابی ریلیوں میں مگن تھے۔ انہیں فرصت نہیں تھی کہ وہ منی پور تشدد پر کچھ بولیں۔ لگاتار ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم مودی کچھ نہ کچھ تو بولیں، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے، لیکن وزیر اعظم کو کرناٹک میں اقتدار حاصل کرنا تھا۔ منی پور میں بھاشنوں کے سہارے اقتدار حاصل ہو چکا تھا اور اب وہاں انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں ضرورت تھی تو کرناٹک میں انتخابات میں بھاشن دینے کی، اور اسی دوران وہاں وہ ہو رہا تھا جسے دیکھ کر سن کر ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انٹرنیٹ پر پابندی تھی، چیزیں کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی، اور اب جب ذرا سی انٹرنیٹ سے بندشیں ہٹی ہیں تو ویڈیو سامنے آ گیا ہے۔ وہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے جسے چھپانے کی لگاتار کوششیں ہوتی رہی۔ ویڈیو ایسے ہیبت ناک ہے کہ نہ ہم دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ دیکھ سکیں گے۔ کوئی دیکھ لے تو اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون غائب ہو جائے۔ جمہوریت کی دہائی دینے والے شرمسار ہو کر ڈوب مرے۔ واقعی اس ویڈیو نے سوال کھڑے کیے ہیں کہ آخر اتنی حیوانیت کے باوجود، اتنے وحشی پنے کے باوجود منی پور میں سرکار کیا کر رہی ہے؟ ڈبل انجن کی بات کرنے والے وزیر اعظم سرکاری دوروں پر دورے کر رہے تھے، انتخابی میدان میں اپنی سرکار کے گن گا رہے تھے، لیکن اس طرح کے وحشی پن پر آخر سرکار کی طرف سے ایک لفظ بھی کیوں نہیں بولا جا رہا تھا؟ منی پور کے حالات پر گہری نظر رکھنے کی بات کرنے والے وزیر داخلہ کو کیا اس بات کی جانکاری نہیں تھی؟ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن خاموشی لگاتار بنی ہوئی تھی۔ علاقے جلائے جا رہے تھے، عورتوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی تھی۔ حالانکہ اسی دوران گہار لگائی جاتی رہی کہ وزیر اعظم مودی جی کچھ تو بولیے، ایک اپیل ہی کر دیجئے، لیکن نہیں، باس کو تو دنیا کی سیر کرنی تھی۔ اسی دوران منی پور تشدد پر یورپی پارلیمنٹ میں تک بحث کرائی گئی۔ ہندوستان کو شرمسار ہونا پڑا، لیکن اس وقت بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ کسی کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات کو قابو میں کر رہے ہیں۔ لیکن کل جو تصویریں آئی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کئی گھٹنائیں ہوئی ہوں، لیکن تصویریں ایک کی ہی نکل کر سامنے آئی ہیں، اور جو تصویر آئی ہے اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال آج پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وزیر اعلیٰ کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ کیا وزیر اعظم کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی سمت کو سیدھی کر لیں؟ نفرت کی سیاست پر کھڑے کیے گئے امپائر نے ہندوستان کی جمہوریت کو اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے کہ آج بھی اگر اندھ بھکتی کی وادی میں بھٹکتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم خود کو بھارتی کہنے پر شرم محسوس کرنے لگے۔ وہیں اب اس معاملے کا سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لے لیا ہے۔ کل تک جس عدالت میں منی پور کی دونوں کوکی اور میتئی برادری نے عرضی دائر کر کہا تھا کہ اب بس آپ ہی سے امید ہے آپ اس پر کچھ بول لیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ریاست کا معاملہ ہے، ریاست کو ہی اسے حل کرنا ہوگا۔ لیکن اب ایک تصویر نے سپریم کورٹ کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لے۔ اب جا کر سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم قدم اٹھائیں گے۔ مانسون اجلاس کے شروع ہوتے ہی دونوں ایوانوں میں آج زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ ہنگامے کے بیچ لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک اور راجیہ سبھا کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل سیشن کی شروعات کے موقع پر اپوزیشن کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے منی پور تشدد اور مہنگائی کے مسئلے پر بات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بدھ کے روز سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے منی پور تشدد سے متعلق خواتین کے برہنہ ویڈیو پر اپوزیشن حکومت پر حملہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ کے استعفے اور پارلیمنٹ میں پی ایم مودی سے بیان دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ پارٹیوں نے مانسون اجلاس کے پہلے دن منی پور پر تحریک التوا لانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے۔
وہیں منی پور تشدد کے تعلق سے TMC کے ڈیرک اوبرائن نے مطالبہ کیا کہ PM مودی کو اس بارے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ من کی بات بہت ہو چکی، اب منی پور کے بارے میں بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہیں کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ منی پور جل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اپنی تمام آئینی ذمہ داری بھول کر منی پور کی صورتحال پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ اگر انسانیت اور حساسیت مری نہیں ہے تو وزیر اعظم مودی کو منی پور سے متعلق حقیقی صورتحال کو سمجھنا چاہیے اور ملک کو وہاں کی اصل صورتحال بتانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے منی پور کے نازک سماجی تانے بانے کو تباہ کر کے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو ایک ہجوم میں بدل دیا ہے۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع کی کھالاپور تحصیل کے ارشلواڑی گاؤں میں مٹی کا تودا گرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ NDRF نے جمعرات کو کہا کہ ملبے میں 100 سے زائد لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ اب تک 4 افراد کی لاشیں بھی نکالی جا چکے ہیں۔ ارسالواڑی گاؤں میں لینڈ سلائیڈ کی اطلاع ملتے ہی ریاست کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور وزراء موقع پر پہنچے۔ پولیس نے بتایا کہ اب تک انہوں نے جائے وقوع سے 22 افراد کو بچا لیا ہے، تاہم ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ وہیں رائے گڑھ پولیس نے کہا کہ اس وقت پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے 100 سے زائد افراد ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں NDRF، مقامی لوگوں اور کچھ NGO سے بھی مدد مل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد گاؤں کا 90% حصہ ملبے تلے دب گیا ہے۔ اس گاؤں میں 50 سے 60 قبائلی خاندانوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی 30 سے 40 خاندان ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ادھر مسلسل بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کو نذر آتش کرنے کے خلاف عراق کے دارالحکومت بغداد میں جاری احتجاج کے دوران سینکڑوں مظاہرین نے سویڈش سفارت خانے پر دھاوا بول دیا ہے اور اسے آگ لگا دی ہے۔ سفارت خانے کے باہر مظاہرین نے ایک بار پھر آلت صبح جمع ہو کر سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی۔ سویڈن کی وزارت خارجہ نے کہا کہ سفارت خانے کے تمام ملازمین محفوظ ہیں اور مظاہرین کی آمد سے 1 گھنٹے قبل ہی سفارت خانے کے پورے عملے کو باہر نکال لیا گیا تھا۔ وہ عراق کی وزارت خارجہ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم سنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو ابھی گرمی کی شدت میں غیر متوقع اور بڑے اضافے کا سامنا کرنا ہوگا، جس کی پیشگی تیاری اگر نہیں کی گئی تو نقصان زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافے کی وجہ موسمیاتی تغیرات کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماحولیات پر مل جل کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی اداروں سے درختوں کی کٹائی، آبی گزرگاہوں پر عمارات کی تعمیر اور ایسے کسی بھی اقدام کی حوصلہ شکنی کا مطالبہ کیا ہے جس کے ماحولیات پر منفی اثرات پڑتے ہوں۔ خیال ہے کہ اس سال امریکہ میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، جبکہ چین میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ ترک لیرہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ رواں سال کے دوران اب تک لیرہ کے قدر میں 6.9% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ روائٹر کے ایک سروے کے مطابق یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ترکی کے مرکزی بینک کی جانب سے رواں ہفتے پالیسی ریٹ میں 500 بیسس پوائنٹس بڑھا کر 20% کر دی جائے گی۔ بتا دیں کہ ترکی کی سالانہ افراط زر گزشتہ اکتوبر میں 24 سال کی بلند ترین سطح 85.51% تک پہنچ گئی، جس کی بنیادی وجہ اردوان کی کم شرحوں کی پالیسی کی وجہ سے لیرہ کی قدر میں کمی تھی۔ جون تک یہ 38.21% تک کم ہو گیا، لیکن اس میں دوبارہ اضافہ متوقع ہے۔ سعودی عرب اور ایران نے جہاں برسوں بعد سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں، وہیں اب سیاسی اختلافات اور مختلف نظریات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بتایا کہ سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ بات چیت کافی مثبت رہی، جس میں 2 طرفہ تعلقات میں استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ آئندہ چند روز میں سعودی سفیر تہران میں ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، جبکہ ایران پہلے ہی ریاض میں سفارت خانہ کھول چکا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران نے چین کی ثالثی میں رواں برس مارچ میں 7 سال سے منقطع سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔